میں زمانہ طالب علمی سے ایک سبجیکٹ پہ غور کرتا رہا، اور وہ غور و خوض یہ تھا کہ یہ جو ہماری کلاس میں ٹاپ کر جاتے ہیں، نمبر 1 ہوتے ہیں، بڑے بڑے لائق بچے ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی زندگی میں بھی اتنے کامیاب ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ زندگی میں کامیاب کا ایک کہیں نہ کہیں سوشل سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے۔ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی سماج ہے، وہاں پہ سوشل سٹینڈرڈ سے آپ انکار نہیں کر سکتے، مانے یا نہ مانے، آپ جتنا مرضی دیندار ہیں یا دنیا دار ہیں، ایک سوشل سٹینڈرڈ ہے۔ وہ سوشل سٹینڈرڈ میں کیونکہ میں بہت سا پرچار کرتا ہوں کہ اس سوشل سٹینڈرڈ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز اپنا اطمینان قلب ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک سماج کہیں نہ کہیں کہتا ہے یار یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں۔ تو یہ جو کامیاب لوگ ہیں یا ناکام لوگ ہیں، میں زمانہ طالب علمی سے غور کرتا تھا کہ یہ میرے جو فیلوز ہیں، میرے جو ساتھ کلاس میں بیٹھے ہیں، جو میرے بیچ میٹس ہیں، یہ میرے کامنرز ہیں، یہ ان میں جو بڑے ہی لائق لوگ ہیں، کیا وہ زندگی میں بھی اتنے ہی کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب اس کا میرا ایک اوپینین تھا، اوپینین وقت کے ساتھ ساتھ بننا شروع ہوا، کیونکہ جو ہم کانوں سے سن رہے تھے وہ تو یہی تھا، کلاسوں میں ٹیچرز مینٹور سارے یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ نمبر ڈگری سب کچھ، کیونکہ اور کو ٹریک ہی نہیں تھا۔ جب آپ ایک ڈائمینشن ہی گروتھ کی دکھا رہے ہیں اور ایک ہی ڈائمینشن پہ لے کر چل رہے ہیں تو باقی ڈائمینشنز مس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک ہی ڈائمینشن تھی کہ جس کے نمبر اچھے ہیں، جس کی ڈگریز اچھی ہیں، جو بڑا لائق ہے وہی ترقی کرتا ہے، اور جس کے پاس نمبر نہیں ہے، جس کے پاس ڈگریز نہیں ہے، جس کے پاس جی پی اچھا نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ لیکن میری آبزرویشن اس سے مختلف تھی۔ میں اپنی آبزرویشن کو اختتام پہ شیئر کروں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں کتاب پڑھی، اس کتاب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے گرٹ۔ لکیلی میرے ٹیبل پہ پڑی تھی تو میں اٹھا ہی لایا اس کو، گرٹ۔ یہ اینجلا ڈکورتھ کی بک ہے۔ اینجلا ایک بڑی شاندار ایک ریسرچر ہے۔ اس نے اس چیز پہ غور و خوض کیا کہ ہماری زندگی میں جب یہ پروفیشنلی شروع ہوتی ہے، لائف کے یہ آغاز ہے، سٹارٹ، اور یہ کہیں اینڈ۔ ابتدا کے زمانے میں انسپائریشنز اور اسپائریشنز ہیں، ان کا گراف بڑا ہائی ہوتا ہے، یعنی ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ کہیں یہاں کر کے ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسپائریشنز جو ہیں وہ کم ہونے لگ پڑتی ہیں۔ اب وہ اسپائریشنز کیا ہوتی ہیں ذرا دیکھیے گا۔ ہمارے پاس کیونکہ ابتدا پہ کچھ سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کئی ایسے دوست ہیں میرے جو موٹر سائیکل پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوکل پہ آئے ہیں، کچھ بس میں بیٹھ کے آئے ہیں، شاید کسی کے پاس ذاتی گاڑی ہوگی۔ اس مقام پہ ابتدا کے ایام میں آپ کے پاس خواب ہی خواب ہے، انسپریشنز کی انتہا ہے۔ میں یہ اقبال ٹاؤن کبھی بچپن میں گھر والے پکنک کے طور پہ یہاں لے آتے تھے، تو یہ جھیل جو تھی اس کی، یہ مجھے بہت بڑی لگتی تھی۔ یہ لگتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ لیکن جب میں نے وقت کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی جھیلیں دیکھی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہر چیز کا سائز بہت بڑا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ ایک دفعہ میں والد صاحب کے ساتھ، وہ وابڈا حسن کی جاب تھی، وہ چڑیا گھر سے ہمیں گھماتے گھماتے ایک جگہ انہوں نے کہا یہ شملہ پہاڑی ہے، تو میں نے پھڈا ڈال دیا کہ سائیکل سے ہمیں اتارے اور یہ شملہ پہاڑی جو بہت بڑی ہے، اس کے اوپر چڑھنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، فتح کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ بڑے بڑے زندگی کے پہاڑ اور واقعی آنکھوں سے بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے ماؤنٹینز کو دیکھ کے پتہ لگا وہ تو بہت چھوٹی تھی۔ آپ کے سامنے پہلی بار کالج آپ آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے یہ پروفیسر صاحب ہیں، تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا نالج ہوگا، لیکن آپ اس کے بعد ڈھونڈتے ہیں اوروں کے پاس بھی بڑا نالج ہے۔ تو ہر چیز ابتدا پہ اس میں اسپریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹیکل اپروچ بڑھتی گئی۔ اور اب ایک بات یاد رکھیے، ایک فلسفے کی بات سمجھا رہا ہوں، جس کے پاس مستقبل ہوتا ہے نا اس کے پاس خواب ہوتے ہیں۔ ایک ایجڈ بوڑھے بندے کے پاس صرف ماضی ہوتا ہے، اس کے پاس مستقبل نہیں ہوتا، اس کو ہوتا پتہ نہیں کس ٹائم میں نے چلے جانا ہے، خواب بنانے کا کیا فائدہ۔ آپ کی ایج میں ینگ بندہ خواب ہی خواب بناتا ہے، اس لیے اسپریشنز کا گراف ابتدا پہ زیادہ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگلا جو گراف اس نے دیکھا، اس نے ایک عجیب بات دیکھی کہ جو کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں ہماری، وہ ابتدا پہ کم ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلی چیز کیا تھی جی؟ اسپائریشنز تھیں آپ کی، اور یہ دوسرا جو ریڈ میں نے بنایا ہے کس چیز کا؟ کیپیبلٹیز کا گراف۔ اب
کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کا. اب یہ دیکھیے گا کہ یہ شروع میں کم کیوں ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ اس کو اے بھی لکھنا نہیں آتا, وہ سیکھتا ہے ٹیچر سے. اس کو پروننسیشن اس کی ٹھیک نہیں ہوتی, اس کی وہ ٹھیک کی جاتی ہے. اس کو سینٹینس میکنگ نہیں آتی, اس کو ضرب تقسیم نہیں آتا, اس کو کتنا کچھ نہیں آتا. وہ سیکھتا پھر اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ جہاز اڑاتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, بھاگتا ہے, ایتھلیٹ بن جاتا ہے, بٹ صاحب کی طرح چیمپئن بن جاتا ہے پاکستان کا. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے اتنے زیادہ خواب ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتے ہیں. ہم بڑی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ متاثر ہونا, آپ ابتدا پہ کوئی ایک کتاب سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن اب بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کتاب ذرا مشکل سے متاثر کرتی ہے. آپ ابتدا پہ کئی اسکالر سے متعارف ہوتے ہیں, متاثر بھی ہوتے ہیں, متعارف بھی ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ متاثر ہونا کم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار میرا کیلیپر بڑا ہائی ہو گیا, اب میں عام سے بندے سے نا انسپائر نہیں ہوتا. اسی طرح صلاحیتیں شروع میں کم ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے آپ نوٹ کیجئے گا جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے نا وہ اپنی قابلیت کی پیک پہ ہوتا ہے. ہمارے انتہائی محترم ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں جسٹس انوار صاحب, آج موجود بھی ہیں نیچے, اے ڈی آر کا ونگ دیکھ رہے ہیں. وہ جب ریٹائر ہوئے 2 سال پہلے تو وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. 50,000 مقدمے بھگتائے ہیں 9 سالوں میں. 9 سال کی سروس میں جسٹس ہو کے چیف جسٹس ریٹائر ہوتے, نیئر 50,000 مقدمے بھگتائے ہیں. پر ڈے پہ تقسیم کر کے دیکھیں. زندگی کا 45 سال کا تجربہ ہے جی, 45 ایئر کا ایکسپیرینس, جس میں سے 36 سال کا وکیل ہونے کا ہے, 9 سال جج ہونے کا ہے. اور کتنے دنیا کے ملک دیکھیں, کتنی کتابیں پڑھی اور کیا کچھ ہے. پیک آف کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے. اس نے دیکھا اینجلا نے کہ وہ لوگ, یہ بڑے دھیان سے سنیے گا بات, یعنی اصل فلسفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کا نام گرٹ. اب یہ بھی سن لیں گرٹ کیوں ہے. گریڈ کا ورڈ سنا ہے, لالچ. کیا یہ منفی ورڈ ہے یا مثبت ورڈ ہے؟ اٹس اے نیگیٹو ورڈ. یہ گریڈ سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے گرٹ. اس کو اگر میں آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو یہ ہے ایسی چاہت جو آپ کے جنون کو آپ کے خواب کے ساتھ رہنا تادیر ممکن بنا سکے. ایسی چاہت جو جنون کے ساتھ آپ کے خواب کے ساتھ تادیر رہنا ممکن بنا سکے. اصل میں ہم اپنے خواب چھوڑ جاتے ہیں, ہم خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب پیچھے رہ جاتے ہیں. کتنے خواب آپ نے بچپن میں دیکھے ہوں گے, کہاں گئے؟ وہ پہلی دوسری تیسری کلاس سے اوپر ہی نہیں گئے. ہمیں بچپن سے شٹ اپ کال آتی ہے, ہم کہتے ہیں کچھ بننا ہے, چپ کر, تم نہیں بن سکتے. میں کل پرسوں ٹی وی پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ کبھی ٹیچر سے مار پیٹی یا سم تھنگ کچھ, تو میں نے بتایا کہ مجھے شدید مارا گیا اس بات پہ, I was in 8th کلاس, کہ میں 7 والے بچے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا, ٹیچر پڑھا رہا تھا, غلطی کر رہا تھا, لیکن ٹیچر نے کھڑا کیا میرے 7 والے کو اور کہا باتیں کر رہے ہو, بتاؤ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو میں نے اس کی ٹانگ دبائی کہ نہیں بتانا. ٹیچر کو ہوا کہ یقیناً کوئی اوٹ پٹانگ بات ہے. اس نے پھر کہا بتاؤ کیا. اس نے ایک لگائی ٹیچر نے, اس نے کہا یہ میرے کان میں کہہ رہا تھا میں بڑے ہو کے کتابیں لکھوں گا. اس کو 1 پڑھی تھی, مجھے 4 پڑھی. تو کتابیں لکھے گا. وہ شکر ہے میں ڈھیٹ تھا, 13 آ چکی ہیں میری. اگر ڈھیٹ نہ ہوتا, ہم میں سے اکثر ڈھیٹ نہیں ہوتے. گرٹ کا مطلب ہے ڈھیٹ ہونا. اپنے خواب کو اپنے سینے سے لگا کے بھاگتے چلے جانا منزل تک. یہ منزل تک بھاگتے چلے جانا, یہ گرٹ موجود ہوتی ہے ست پارا میں, یہ گرٹ موجود ہوتی ہے نیلسن منڈیلا میں, یہ گرٹ موجود ہوتی ہے محمد علی جناح میں, یہ گرٹ موجود ہوتی ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز میں. کیا یہ خواب دیکھتے ہیں جو کہ ناممکن ہوتا ہے اور اس کے بعد سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. یعنی اور آسان الفاظ میں, سپورٹس کی لینگویج میں بتاؤں گرٹ کیا ہوتی ہے. گرٹ سٹیمنا ہوتا ہے. اٹس یور سٹیمنا. کس چیز کا سٹیمنا؟ خواب دیکھنے کے بعد خواب کے ساتھ جینا اور خواب پورا کرنے کی قیمت ادا کرنے کا سٹیمنا. اگر آپ میں موجود ہے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم خواب دیکھتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ وہ خواب چھوڑ دیتے ہیں. گڈ لک یہ ہوتی ہے, آئیڈیل بتاؤں آپ کو کہ آپ بے شک خواب اس لیول کا دیکھیں, ذرا دیکھیے گا دھیان سے, خواب انسپریشن آپ کس لیول کی ہو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کیپیسٹیز کو مینٹین کر کے اس خواب کو آخر تک لے کے چل سکیں. لہذا خواب بہت بڑے بڑے, وقت کے ساتھ کیپیسٹیز بڑھی. جب کیپیسٹیز بڑھی خواب ختم ہو گئے اور ہم ریٹائر ہو گئے. گڈ لک یہ ہے کہ آپ ایک خواب دیکھیں, اس کے ساتھ چلنا شروع کریں اور کئی سالوں تک اس کو لے کے چل سکیں. اینجلا نے کنکلوڈ کیا اس کتاب میں
جو کنکلوژن اس کا بھی ہے اور میری بھی آبزرویشن ہے کہ زندگی میں زیادہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس میں سٹیمنا ہوتا ہے. اس کا نہ تعلق آئی کیو کے ساتھ ہے, اس کا نہ تعلق آپ کے نمبروں کے ساتھ ہے, اس کا نہ تعلق ڈگری کے ساتھ ہے, اس کا تعلق ہے کہ آپ نے خواب دیکھا. پہلی شرط, خواب دیکھنے کا مطلب بیج لگا دیا. پھر کیا ہے؟ پھر صبر کیا آپ نے. گرٹ کا آسان اور سب سے آسان اگر میں آپ کو دین میں جا کے بتاؤں تو وہ صبر ہے. 103 بار قرآن پاک میں حکم. اور کیا انعام ہے؟ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں. جو صبر کرتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. جو صبر کرتا ہے اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے. جو صبر کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. جو صبر کرتا ہے اس کی مشکلیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. جو صبر کرتا ہے رب کی مدد ساتھ آ جاتی ہے. آیتیں ساری کی ساری, میں مفہوم آیتیں بتا رہا ہوں, ساری مفہوم ہے. 103 بار اللہ نے کہا صبر کرو. اور وہ کیا ہے؟ گرٹ. خواب دیکھ کے پھر اف نہیں کرنا. کان میں بالی پہننی, کان چھدانا پڑے گا. جنت میں جانا ہے, مرنا پڑے گا. اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو یاد رکھیے گا استقامت کے بغیر بڑا کام نہیں کر سکتے. ڈٹرمنیشن کے بغیر بڑا کام نہیں کر سکتے. تو بیج لگا کے مالی کیوں ہوتا ہے؟ مالی کا کام ہی صبر ہوتا ہے. مالی کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے آج بویا ہے یہ بڑی دیر کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا ہے. اور اچھا مالی وہ ہوتا ہے جو بڑی دیر دور تک دیکھتا ہے, جو کہتا ہے کہ یہ شاید جو درخت میں لگا رہا ہوں اس کی چھاؤں میں نہ بیٹھ سکوں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تو بیٹھے گا. وہ ایک ایسا کنواں کھود لیتا ہے جس میں وہ خود پانی نہیں پیتا لیکن دوسرے پانی پیتے ہیں. یعنی آپ جو ہم روحانیت کی زبان میں جا کے کہوں تو اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے. یہ رب کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ کسی بندے کے کلام سے, کتاب سے, نظریے سے, لیکچر سے, ویڈیو سے, اس کی لائف سے دوسروں کو لائٹ ملنے لگ پڑے. If your life is a light, it's a blessing. میرا یہ جو جملہ ہے, وہ بڑے لوگ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی اب جس طرح کہیں جملے بڑے عجیب بول دیتے ہیں. مثلا میرا جملہ ہے زندگی میں روشنی بنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے اندھیرا ختم ہونا چاہیے. میرا ایک بڑا اہم جملہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, قیمتی ہو کے مہنگا ہو کے مفت کا ہو جانا, قیمتی ہو کے مفت کا ہو جانا درویشی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا جو درویشی ہے وہ اپنا دی بیسٹ دینا ہے. یہ میرا لیکچر جو میں واٹس ایپ کے لیے آپ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, یہ میرا دی بیسٹ ہے. اس میں میرا معاوضہ یہی ہے کہ میں اپنے اندر سے راضی ہوں لیکچر دے کے. میرا رب مجھ سے راضی ہے, یہ میری کمائی ہے, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. سو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انسپریشنز, اسپریشنز بنائیں, پھر سٹیمنا بھی رکھیں, اور اس سٹیمنے کے ساتھ چلتے 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 آخر کار اپنی منزل پہ پہنچیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لیکن اگر آپ خواب دیکھیں اور اس کی قیمت ادا نہ کریں, یہ یاد رکھ لیں سب سے بڑی قیمت صبر ہے, سب سے بڑی قیمت گرٹ ہے. بس آپ کا یہی تو امتحان ہے, اس کا کوئی کلیہ نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا امتحان ہے. یہ بالکل ایسی ہے سر کہ ورزش کر کے ہم تھک جاتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے, روز کیسے کریں؟ خود ہی کرنی ہے. یہی تو امتحان ہے. ٹھیک ہے, صبر کیسے کیا جائے اس کا کوئی جواب نہیں ہے, خود ہی کرنا ہے. کیا خیال ہے جی؟ آپ کے پاس جب جواز ہوگا نا کہ مجھے اس کی اچیومنٹ ملنی ہے کوئی, پھر تو آپ کر جائیں گے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم نے کہیں پہنچ جانا. میں نالائک اور لائک میں ایک سادہ سا فرق بتاؤں. ہر لائک کو یقین ہوتا ہے میرا کل اچھا ہے, اس لیے محنت کرتا ہے وہ. ہر وہ شخص جس کو کل پہ یقین ہے نا وہ لگا رہتا ہے, لیکن جس کو کل پہ یقین نہیں ہے نا اس میں استقامت نہیں ہوتی, وہ صبر نہیں کر سکتا. یہ جو اشاریہ 1% لوگ ہیں جن کے خواب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں سوسائٹی, یہ 1%, اشاریہ 1%. عموماً سوسائٹی تو ایک عام لوگوں والی ہے نا. ہم اس میں سے ہم سب یاد رکھیں, ایک بات کلیئر کر لیں, یہ جو ایکسیپشنل ہو جانا نا یہ اللہ کے کرم سے ہی ہے. اس کو ایکسپیکٹر کہتے ہیں سکسیس کی زبان میں. یہ نہیں پتا کہ کوئی گکھڑ سے اٹھ کے مسلسل سنتارٹ کیسے بن جاتا ہے, کوئی ایسے گجرات کے گاؤں سے پیدا ہو کے پاکستان کا موٹیویشن اسپیکر اتنا وائرل کیسے ہو جاتا ہے. ہم مومن ایمان والے ہیں کیونکہ, تو ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی فضل ایسی چیز ضرور ہے. میں ابھی تک نا اپنی میری جو سمجھ ہے نا بٹ صاحب, میں سمجھ پایا ہوں کہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ امیجنیٹو ہوں نا. فرض کریے نیوکلیس ہے اور ایک الیکٹران گھوم رہا ہے, تو اس نے ہائر آربٹ پہ جانا ہے نا, یہاں کر کے ایک آربٹ ہے جس پہ جب اس نے پہنچنا ہے نا تو فضل ہو ہی جانا ہے. یہ جو آربٹ ہے نا, یہ آربٹ فضل کا آربٹ آتے ہی تابے جب صبر کیا ہوتا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی ہم کہتے ہیں گڈ لک ہے, یہاں پر فرض کرتے ہیں گڈ لک پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ گڈ لک یہاں پڑی ہوئی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم
یہ یہاں گھومتے. اچھا کئی لوگ تو دائرے کا سفر کر رہے ہوتے ہیں, اوپر جا ہی نہیں رہے ہوتے, کہیں نوکری نہیں چھڑنی, ساڑا کی بنے گا, بٹ ٹیوشن ہی پڑھائی جاؤ. یہ مجھے سارے اسٹوڈنٹ میرے کہا کرتے تھے کہ سر آج آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو ٹیوشن ہی پڑھاتے رہیں گے. میں کہا نا, میں پڑھیا کو نہیں جانا. میں کہا کیچ می اف یو کین, میں اس تو کے جمپ کراں گا. ان میں کئی لوگ کہتے سر فاؤنڈیشن ہی چلاتے رہیں گے. میں کہا جی تسی صبر کرو ذرا. دیکھو ہوتا کی سر, ہوتا یہی عام سا بندہ ہوتا ہے, اصل میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر فضل ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پیچھے استقامت ہوتی کئی سالوں کی. آپ کو ویسے ایک ایوریج بتا رہتا ہوں, 20 سال ہوتے ہیں. یہ ریسرچ بتا رہا ہوں, کتابوں میں جو لکھا ہوں. اس لیے محمد علی قلعے کا مکہ 19 سال نہیں تھا, 21 سال تھا. وہ 21 سال کی محنت تھی. اس نے کہا جی یہ مکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. عموماً وہ انیشیٹ کرنے کے بعد اگلے 20 سال دن رات آپ نے کرنا ہوتا. اس میں کوئی سنڈے نہیں ہوتا, پھر اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی, اس میں کوئی جنون ہوتا ہے, اس میں کوئی پیشن ہوتا ہے. اکیلے چلتے ہیں, قافلہ بنتا ہے, ایک جگہ آتی ہے, کلک کر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. وہ اصل میں کرم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور رحمت دامی پا خدایا باغ سکھا کر ہریا, وہ ہریا ہو گیا. وہ ہریا وہاں ہوا ہے جہاں پر آپ کے پیچھے 20 سال ہیں. اچھا ویسے بتاؤ, اس سے پہلے اگر ہو جائے نا, ٹھیک ہے جی, ایسی مثالیں بھی ہیں, آپ کہتے ہیں کلک تو کر گیا, وہ قائم رہنا بڑا مشکل ہے. یا ایک مثال لیجئے کہ کسی کو عزت ملنا شروع ہو گئی ہے, یہ بڑی دھیان سے بات سمجھیے گا, یا کسی کے بارے میں گمان ہو گیا بڑے قابل ہے. اب اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ قائم رہے اس پہ. پھر وہ کہہ دے کہ یار اگر یہ سٹینڈرڈ یہ سیٹ ہو ہی گیا میرے لیے تو مجھے اس پہ پھر پورا اترنا چاہیے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے, میرے خیال سے پھر نیک ہو جانا چاہیے. میری بات سمجھے کہ نہیں. اگر آپ کے اللہ نے بھرم رکھا ہوا, لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے, خدا کے لیے نیک ہو جائیں پلیز. اس سے اچھا وقت نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کا گمان تو بن ہی گیا ہے. آپ اللہ سے کسی دن 2 نفل پڑھ کے رو کے دعا کریں, یا اللہ مجھے نیکی کر دے, لوگوں کا تو گمان سچی ہو جائے, تو وہ کرم کوئی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن نارملی اٹس اے اسٹیمنا آف 20 ایئرس. یہ 20 سالوں کی محنت کے بعد دنیا کا ہر بڑا چیمپئن جو ہے وہ گرٹ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی.